السلام علیکم دوستو، ہمارا دین مکمل دین ہے۔ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، دعائیں بتائی گئی ہیں، کھانے کی، سونے کی، سفر کی۔ المیہ یہ ہے کہ آج کا انسان سیلفیز، ٹک ٹاک اسٹیٹس لگانے اور بنانے میں پھنس گیا ہے۔ اس کو وہ اپڈیٹ کرنا تو یاد رہتا ہے، لیکن یہ سب بھول گیا ہے کہ زندگی کے کچھ دائرے، کچھ اصول ہیں۔ آج کی یہ کہانی ہمارے ایک دوست کی ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میری نوکری اندرون پنجاب میں تھی۔ میں کراچی سے بذریعہ ٹرین ہی سفر کیا کرتا تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی سفر میں سو نہیں پاتا، اس لیے سفر میرے لیے تھوڑا تکلیف دہ ہو جاتا۔ کبھی کبھی تو اپنا جیسا کوئی مسافر مل جاتا، رات گپ شپ میں گزر جاتی۔ میں 20 دن کی چھٹی کے لیے آیا ہوا تھا، کیونکہ مجھے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی تھی۔ اب واپس نوکری پر جا رہا تھا۔ 4 بجے ٹرین روانہ ہوئی۔ ٹرین کے چلتے ہی میں نے آس پاس کا جائزہ لیا تو تھوڑی مایوسی ہوئی۔ تقریباً سارے نوجوان بچے بچیاں تھے، کچھ میری ساتھ والی سیٹ پر تھے، کچھ میرے پیچھے ادھم مچایا ہوا تھا۔ اس بات سے ہم سبھی بے خبر تھے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ان لوگوں کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی شادی میں جا رہے ہیں۔ خیر، میں کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ اسٹیشن آتے ہی یہ بچے ہر اسٹیشن پہ اتر کر کبھی تصویریں لیتے، کبھی چیزیں خریدتے۔ یہ جب سے سفر شروع ہوا تھا تب سے ہی کھا رہے تھے۔ پھر بھی 8 بجے کھانے کے ڈبے کھلے، مزیدار سی خوشبو پھیل گئی۔ مجھ سے اخلاقاً پوچھا گیا۔ میں نے معذرت کر لی، میں سفر میں ہلکا پھلکا ہی کھاتا ہوں۔ میں نے بیگ سے سینڈوچ نکالے اور کھا کر کتاب دوبارہ کھول کر بیٹھ گیا، لیکن لاشعوری طور پر میرا دھیان ان لوگوں کی طرف ہی تھا۔ رات ہوئی تو ان کا انرجی لیول بھی کم ہو گیا۔ لائٹس آف کر دیں، بیچ کی راہداری کے بلب جل رہے تھے، کچھ کے موبائل کی روشنی آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مدھم ہو گئی۔ اب سکون تھا۔ مجھے نیند کہاں آنی تھی۔ میں برتھ پر جا کر لیٹ گیا، موبائل پر ہیڈ فون لگا کر ٹاک شو لگا لیا۔ جب میں برتھ پر چڑھ رہا تھا تب میں نے انہی میں سے ایک پیاری سی بچی کو راہداری سے جاتے دیکھا۔ واش روم جا رہی ہوگی۔ اب یہاں سے وہ سارا سلسلہ شروع ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی واش روم جانے کے لیے اترا۔ جیسے ہی میں ڈبے کا دروازہ کھول کر دوسری طرف گیا، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ بچی کھلے بالوں کے ساتھ خطرناک انداز میں کھڑی ڈبے کے باہر کا دروازہ کھول کر سنسان تیز گزرتے راستوں کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ وہ ایسے کھڑی تھی جیسے فریز ہو گئی ہو، خطرناک انداز میں کھڑی تھی کہ ذرا سے جھٹکے سے وہ باہر گر جاتی۔ شاید رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ دل تو چاہ رہا تھا ایک تماچا لگاؤں۔ اتنا ہی بول سکا، مرنا چاہتی ہو کیا؟ وہ میری طرف غور سے دیکھنے لگی۔ میں اس کے دیکھتے ہی سٹپٹا گیا، پھر عجیب انداز سے مسکرائی اور تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ مجھے بہت عجیب لگا، اس کا مسکرانا، اس کا دیکھنا اور اس طرح وہاں کھڑا ہونا۔ میں کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر میں واش روم چلا گیا۔ وہ واپس آئی کہ نہیں مجھے نہیں پتا۔ میں جا کر برتھ پر لیٹ گیا۔ دھیان تھوڑا الجھ گیا تھا۔ میں موبائل میں لگ گیا۔ کافی وقت گزر گیا، شاید 2 گھنٹے۔ رات کے 3 بجے تھے، سردیوں کے دن تھے، زیادہ تر لوگ تو سو رہے تھے۔ میں بھی برتھ سے اتر کر واش روم کی سائڈ چلا گیا۔ پہلا واش روم تو لاک تھا۔ میں دوسرے واش روم چلا گیا۔ واپس آیا تو یہ لوگ کسی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھ سے پوچھا گیا، آپ نے سفید لباس والی کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں سمجھ گیا یہ اسی لڑکی کا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے ان کو بتایا 2 گھنٹے پہلے واش روم جاتے دیکھا تھا۔ کچھ لڑکے اس کو باہر دیکھنے گئے۔ ٹرین اسٹیشن پر ہی کھڑی تھی۔ میں اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ تشویش کی بات تھی، مجھے بھی فکر ہونے لگی، کہیں وہ واقعی تو نہیں کود گئی؟ وہ لڑکی کہاں گئی؟ ٹرین چل پڑی۔ وہ لڑکی ان لڑکوں کے ساتھ ڈبے میں داخل ہوئی۔ سب آگے بڑھ کر پوچھنے لگے، کہاں گئی تھی؟ واش روم میں گئی تھی میں، وہ بہت زور سے چلا کر بولی۔ انداز عجیب تھا۔ انہی میں سے ایک لڑکی آگے بڑھ کر بولی، نیہا، ان انکل نے بتایا ہے تم 2 گھنٹے پہلے کی گئی ہو۔ حیرت تو مجھے بھی تھی، 2 گھنٹے سے واش روم میں کیا کر رہی تھی یہ لڑکی؟ نیہا اس بات پر گردن گھما کر مجھے دیکھنے لگی، آہستہ سے بولی، میں واش روم گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو نیہا، میری بھی آدھے گھنٹے پہلے آنکھ کھلی تھی، تم یہاں نہیں تھی۔ نیہا تو اس لڑکی کی بات پر جس سے جلال میں آ گئی، مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، کیا بتایا تم نے؟ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔
مجھ سمیت سب لوگ اپنی جگہ سے اچھل گئے۔ چلتی ٹرین، رات کا وقت، اس لڑکی کی حرکتیں نارمل نہیں تھیں۔ ہمیں پریشانی میں ڈال کر وہ لڑکی اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی سیٹ ایسی جگہ تھی جہاں سے میں بآسانی اسے دکھ رہا تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ بھی پریشانی اور خاموشی سے جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ میں چاہ رہا تھا جو ہوا ہے ان میں سے کسی کو بتا دوں۔ مجھے پہلے ہی کسی کو بتا دینا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا، میں اس کو بتانے ہی لگا کہ میری نظر نیہا پر پڑی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہی تھی جیسے اس نے میرا دماغ پڑھ لیا ہو۔ مجھ سے نظریں ملتے ہی عجیب انداز میں مسکرائی۔ میں چپ ہو گیا اور گردن کھڑکی کی طرف موڑ دی۔ اصل بات یہ تھی کہ اب مجھے بھی کچھ ڈر سا لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، وہ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھی اور ہماری طرف آ گئی۔ میں دم سادے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے والی سیٹ پر بیٹھے لڑکے کو کالر سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ کہنے بھی لگا، نیہا کیا ہوا؟ ہٹو ہٹو۔ وہ بس یہی بول رہی تھی اور اس کو وہاں سے ہٹا رہی تھی۔ ان سب کو یہی لگا کھڑکی کے پاس بیٹھنا چاہ رہی ہے۔ وہ لڑکا ہٹ گیا اور وہ وہاں بیٹھ گئی، لیکن ہوا یہ کہ وہ بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے کے، وہ مجھے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ ایسے گھور رہی تھی جیسے میرے اندر تک جھانکنا چاہ رہی ہو۔ سارے لوگ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ میں کیا کرتا؟ اس کو اگنور کر کے باہر دیکھنے لگا۔ دل ہی دل میں قرآنی آیت پڑھ رہا تھا، یا اللہ یہ سفر تمام ہو اور میری جان چھوٹے۔ اچانک اس لڑکی نے ایک جناتی قہقہ لگایا۔ مجھ سمیت باقی لوگ بھی اپنی جگہ سے اچھل گئے۔ اب وہ مجھے دیکھ رہی تھی، قہقہ لگا رہی تھی۔ اتنی نازک سی لڑکی ایسے قہقہ نہیں لگا سکتی۔ سب میں خوف پھیل گیا۔ میں خود بھی ڈر رہا تھا۔ اس کا اس طرح کرنا مجھے لوگوں کی نظروں میں مشکوک کر سکتا تھا۔ آخرکار میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میرا یہ بولنا تھا، وہ چپ ہو گئی، بالکل چپ۔ میری ہمت بڑھی۔ میں نے دوبارہ کہا، بولو بیٹا۔ اس نے الگ سے ایسی آواز نکالی جیسے غراہٹ ہوتی ہے۔ میرے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ تو کھڑے ہو گئے۔ اب وہ غرا رہی تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا وہ ہمیں خوفزدہ کر رہی ہے۔ میری اماں کہا کرتی تھیں، بیٹا ان چیزوں کی طاقت ہمارا ڈر ہوتا ہے۔ وہ لڑکی جس طرح کھڑی تھی، عین ممکن ہے کوئی سایہ اس سے چمٹ گیا ہو۔ اب کیا کیا جائے؟ رات کا وقت، چلتی ٹرین، ہمیں اس مسئلے کا حل یہی نکالنا تھا۔ سب سے پہلے جو تم آیت الکرسی پڑھ رہے ہو وہ بند کرو۔ میں چونک گیا اور مجھے سمجھ آ گیا کہ کسی جن سے پالا پڑ چکا ہے۔ میں پڑھنا روک کر جلدی جلدی دماغ میں کچھ اور سوچنے لگا۔ اب ڈر ایک طرف رکھ کر کچھ کرنا تھا۔ بظاہر اس کو باتوں میں لگایا، تم کون ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ بتاؤ۔ دیکھو بڑے میاں، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، یہ لڑکی تو میں لے کر جاؤں گا، کچھ حساب کتاب تم سے بھی ہو جائے۔ یہ کہتے نیہا عجیب طریقے سے مسکرائی، جیسے اس وقت مسکرائی تھی۔ اے سی کی کولنگ میں بھی میرے پسینے چھوٹ گئے۔ اور پھر وہ ایک دم کھڑی ہوئی تو سارے لوگ ہڑبڑا گئے۔ کوئی چیخ مارنے لگا، کوئی بھاگنے لگا۔ اتنے میں ٹرین کسی اسٹیشن پہ رکنے لگی۔ چھوٹا سا سنسان اسٹیشن تھا۔ میں نے سوچا یہیں اتر جاؤں۔ سوچنا بھی مت یہاں اترنے کا، سب اپنی جگہ بیٹھے رہو، وہ زوردار آواز میں بولی۔ میرے ساتھ ساتھ جو بھی یہ سوچ رہا تھا وہ بھی اپنی جگہ دبک گیا، اور نیہا بس خاموشی سے گردن گھما گھما کر سب کو دیکھ رہی تھی۔ ڈبے میں رات کے اس پہر بھی ملتانی حلوہ بیچنے والے آ ہی جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے اس سے 5 ڈبے خرید لیے۔ نیہا کچھ نہ بولی۔ باقی لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ 10 منٹ میں ٹرین دوبارہ چل پڑی۔ میں نے حلوے کا ڈبہ کھول کر نیہا کو دیا، یہ کھاؤ۔ اس نے مجھ سے فوراً لے لیا۔ پھر 1 نہیں، 2 نہیں، پورے 5 ڈبے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چٹ کر گئی۔ سارے لوگ حیران اور خوفزدہ ہو گئے۔ جب وہ سیر ہو کر کھا چکی تو پھر میں نے اس سے بات شروع کی، دیکھو یہ بچی بہت چھوٹی ہے، اس سے غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو۔ میری اس بات پر نیہا میری طرف گھورنے لگی۔ اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے ہمت کی، مجھے اس بچی کو بچانا تھا۔ پھر وہ بھاری مردانہ آواز میں بولنا شروع ہوئی۔ بقول اس کے میں آرام سے سو رہا تھا۔ اس نے لائٹ ڈال کر میری نیند خراب کی۔ لڑکیوں کے کھلے بال اور خوشبوئیں ہمیں راغب کرتی ہیں۔ اب میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم بیچ میں نہ آتے میں اس کو کب کا لے جاتا۔
سارے لوگ ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اب صبح کے 5 بجنے والے تھے۔ میں نے اس کی بڑی منتیں کیں، واسطے دیے۔ اتنا تو ہوا کہ وہ اس بات پہ راضی ہو گیا کہ فی الوقت وہ جا رہا ہے لیکن دوبارہ آئے گا۔ مجھے وقت ہی تو چاہیے تھا۔ صبح کی روشنی پھیل رہی تھی۔ جب اس جن نے نیہا کو چھوڑ دیا، نیہا جیسے نڈھال سی نیند میں چلی گئی۔ میں نے اپنے بیگ سے آب زمزم نکالا جو میں لوگوں کے لیے لایا تھا۔ نیہا کو جگا کر زمزم پلوایا۔ وہاں موجود سب بچیوں کو یہی کہا، بچیوں، یہ دنیا ایک شکار گاہ ہے۔ انسان ہو یا جن، اپنا شکار ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ عورت کو اپنی حرمت کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے پردگی، دین سے دوری مسائل کو جنم دیتی ہے۔ میں نے دیکھا میری باتوں کا بچیوں پہ اثر ہوا۔ سر پر دوپٹے اوڑھ لیے گئے۔ کاش والدین اپنے بچیوں کو دین سکھائیں۔ عورت کے لیے پردہ اور مرد کے لیے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم ہے۔ یہ سفر میں زندگی بھر نہ بھول پاؤں گا۔ میں بعد میں بھی ان لوگوں سے رابطے میں رہا۔ مجھے اس بچی کی فکر تھی۔ ان کا کہنا تھا وہ چپ چاپ ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے کسی روحانی بزرگ سے علاج کروایا۔ آخر کار کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔